اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھ رکھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 108۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیلہ اخرویہ دیکھنا یقیناً ممکن ہے۔ تو اس گفتگو میں ہم روشنی ڈالیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں خواب میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا شیطان دیگر اولیاء و بزرگان دین کی شکل میں خواب میں آ سکتا ہے؟ خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ممکن ہے؟ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کو دکھائی جاتی ہے؟ تو بڑھتے ہیں آج کی تفصیلی گفتگو کی طرف۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، البتہ مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے اچھے خواب باقی رہیں گے۔ ان مبشرات یعنی خوشخبری کو بندگان الہی مومنین خواب میں دیکھیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقتاً خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت یعنی نورانیت اختیار نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان پرہیزگاروں کی صورت اختیار کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین کامل و علم و حکمت اور معرفت یعنی پہچان حق و حق کار صراط مستقیم رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی شیطان اللہ کے مقرب بندگان کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث مبارکہ پر مزید غور کرتے ہیں کہ شیطان آخر کس وجہ سے مقربین الہی کی شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ نور یعنی نورانیت کا روپ اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ نور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس پر مزید غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی و جمالی کے بارے تو اللہ تعالیٰ بے پایاں ان گنت صفات کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ جامع صفات جمالی بھی ہے اور جلالی بھی ہے، یعنی مثال کے طور پر اللہ کی صفات جلالی یعنی قہار وغیرہ صفات خوبصورتی ودود مصور و نور و اکرام کے بالکل مترادف یعنی تضاد ہیں۔ انہی صفات کی تجلی اللہ اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوق پر فرماتا ہے۔ اللہ کی صفات جلالی غفار قہار ذوالجلال اور اس کے علاوہ اور ان گنت صفات جلالی ہیں، مگر اللہ کی صفات جمالی اللہ کی رحمت رحم و کرم عفو درگزر رحیم و کریم ودود مصور اور دیگر اسی طرح کی صفات رحم و کرم پر دلالت کرتی ہیں۔ جہاں یہ امر واضح رہے کہ صفات جلالی ہی سے شیطان و آگ اور جنوں کا اور آتش کا وجود ہے، یہی صفت اللہ کے بندوں میں جلالی صفت طاقت و قوت بھی ہوتی ہے، مگر صفت جمالی وہ خاص صفت ہے جو اللہ صرف اور صرف اپنے خاص بندوں مقربین بارگاہ کو دیتا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ صفت جلالی کی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ صفت جلالی سب کو ایک خاص مقام پر دی جاتی ہے، مگر صفت جمالی وہ خاص صفت الہی ہے جو بے وقت صفت کسی کا مقدر نہیں ہوتی۔ صفت جمالی اللہ صرف اولیاء انبیاء و مقربین کے لیے رکھتا ہے اور انہی میں تجلی کی جاتی ہے۔ جہاں وہ صفت جلالی رکھتے ہیں عبادات میں، شیطان سے مقابلہ میں، مجاہدہ نفس میں، وہیں وہ صفت جمالی بھی رکھتے ہیں اللہ سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، مخلوق خدا سے محبت میں۔ جہاں وہ محبت و شفقت کی علامت ہوتے ہیں وہیں وہ حق کے لیے فولاد ہوتے ہیں۔ اللہ کی اس ہی صفت جمالی سے کائنات، سورج، چاند، ستارے، قرآن کریم اور دیگر تمام امور جو کہ حق کی نشانی اور حق کی طرف بلانے والے ہیں کا وجود ہے۔ جبکہ شیطان اور ہر شر کا تعلق آگ سے ہے تو وہ اس نور کی تجلی میں تبدیل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کا صفت جمالی سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو واضح ہوا کہ خواب میں شیطان یا شیطانی تصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل یا دیگر طریقہ سے نہ تو آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی بزرگ جید ولی اللہ مقرب بارگاہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی حالت و ہدایت یعنی کسی ہدایت دینے والے کی شکل میں آ سکتا ہے۔
اس بارے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے قدم بقدم چلنے والے دل کی آنکھ رکھتے ہیں اور نور معرفت رکھتے ہیں۔ شیطان بصورت ان جملہ انوار و نور اور معرفت میں خواب میں نہ آ سکتا ہے۔ اس حدیث کے مفہوم میں صاحب حکمت اور صاحب تفسیر نے بیان کیا ہے کہ شیطان حضور اقدس کی مقدس صورت کے علاوہ کسی بھی ایسی صورت میں خواب میں نہیں آ سکتا جو صورت رحمت و شفقت اور لطف و ہدایت اور ایمان کی تجلی ہو۔ تو اس آرٹیکل کا سب سے اہم بیان یہ ہے کہ یقیناً تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، فرشتوں، مکہ معظمہ، کعبہ، مدینہ منورہ، سورج، چاند، سفید بادل، قرآن کریم کی صورت میں شیطان ہرگز نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ تمام نور سے ہیں اور شیطان حالت و بصفات اضلال، گمراہی، سزا، ظلم و قہر ہے اور وہ انہی صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ مگر جو صفات انوار الہی و رحمت ہے وہ بھلا کس طرح صفات ضلالت و گمراہی ہو سکتا ہے؟ اہل حکمت نے مزید بیان کیا ہے کہ ہدایت اور ضلالت یعنی گمراہی آگ اور پانی کی طرح ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی مخالف ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ آگ پانی بن جائے اور پانی آگ میں تبدیل ہو جائے۔ رحمت کس طرح گمراہی و قہر میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ دونوں کے درمیان فرق عظیم ہے، بے پناہ تضاد اور بے حد فاصلہ ہے۔ حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ ریت آیت 17 میں فرمایا ہے کہ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملہ کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے درمیان نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار خواب میں کس طرح ممکن ہے؟ کون لوگ آپ صلاۃ وسلام کو دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف آیت 108 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدم بقدم چلیں دل کی آنکھ رکھتے ہیں، اور اللہ تو پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس آیت پر غور کریں تو اس آیت میں وارث کامل مرشد کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں اور وراثت کے حق کو بخوبی ادا کرتے ہیں، اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں، وہ جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اولیاء کرام ہوں گے اور جو روحانی باطنی آنکھ رکھتے ہوں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے۔ اس کو سورہ کہف میں آیت 17 میں ولیًا مرشدن کے نام سے اشارہ فرمایا ہے۔ وہی ولی کامل ہیں جو روحانی آنکھ رکھتے ہیں اور جو روحانی و باطنی آنکھ رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف آیت 108 میں اوپر ذکر کیا گیا ہے، تو ان کے خواب سچے ہوتے ہیں اور جو وہ آئینہ دل میں دیکھتے ہیں وہ صرف حق ہوتا ہے۔ یعنی ان آیات میں باطنی آنکھ دل کے آئینہ کو صاف کرنے اور اولیاء و مقربین صدیقین کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن آیت 15 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بلند درجوں والا مالک عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے مقدس روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ اس آیت کے بارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر میرے پروردگار کی تربیت یعنی حکمت کا نزول نہ ہوتا تو میں اپنے پروردگار کی معرفت حاصل نہ کر سکتا، اور واضح رہے کہ اس باطنی تربیت یعنی روحانی بلندی کے حصول کے لیے سبب بسبب ظاہری مربعی یعنی صاحب علم و حکمت مثلا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی تربیت یعنی تلقین ہے، اور ان کی وراثت یعنی علم و حکمت ہے، اور اس مقام تجلیات کو پانے کے لیے صاحب علم و حکمت اولیاء کرام صدیقین و مقرب روحانی ولی مرشد کا ہونا اور ان کی تلقین لازم ہے، جس سے دل روشن اور منور ہو جاتے ہیں، راستہ روشن ہو جاتا ہے اور روح قدسی کا حصول ہوتا ہے۔ یعنی اب تک دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا ان میں خود کو آگ سے دور کرنا یعنی نفس کی لغزشوں خواہشات محبت دنیا سے دور رہنا، قضا و قدر یعنی مصائب و تغیرات پر راضی رہنا،
سمندر بن جانا، یعنی دنیا کے تغیرات سے پاک و دور رہنا اور محض اللہ کے ساتھ ایک قطرہ کی طرح وابستہ رہنا، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنا اور مکمل طور پر اوامر و نہی کی پیروی من و ان مکمل ضابطہ سے لازم کرنا، فرائض و عبادات میں مستقل ہونا، وقت کی پابندی لازم کرنا۔ یہ شرائط جو کہ ابتدائی و لازمی شرائط ہیں، ان تمام حالتوں کے علاوہ آپ جہاں بھی ہیں وہ تباہی در تباہی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح اصل صورت جمیلہ اخرویہ یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ سکتے ہیں، اور کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ہے تو کس طرح ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر چلیں تو وہ دل کی آنکھ رکھتے ہیں، تو پھر انسان میں باطنی پاکیزگی اور ان کا آئینہ تجلی معرفت و تجلی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مکمل نظم و ضبط کے ساتھ سخت اور شدید ترین مجاہدہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے شیخ مرشد ولی اللہ کی تلاش و ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی انسان کو ولی مرشد یعنی شیخ حقیقی شکل میں مل جاتا ہے، مگر کبھی اس کے حالات، اس کے وقت اور تغیرات ظاہری و باطنی ہی کے ذریعے اللہ اسے مجاہدہ نفس میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ اس کے مرشد حقیقی سالک کی تربیت کرتے ہیں۔ اب سب سے اہم پہلو اللہ تعالیٰ کی عطا و عنایت کا ہے، جس بارے ہم نے اوپر آیت بیان کی کہ اللہ جس پر چاہتا ہے مقدس روح نازل کر دیتا ہے، یعنی اس مقام پر انسان میں مقدس روح یعنی دل کی صفائی ہوتی ہے اور مقدس روح کا نزول ہوتا ہے۔ اس متذکرہ بیان کردہ شرح کے قیاس پر یہ بھی دلالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اصل صورت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر مختلف صورتوں میں دیکھنے والے کی روحانی کیفیت اور مناسبت کے مطابق دیکھنا جائز ہے۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی دیکھ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عمل، حال، بصیرت اور نمازیں نہ صرف ایک حالت یعنی ظاہر بلکہ ظاہراً و باطناً دونوں حالتوں کا وارث اور مکمل عمل کرتا ہو۔ ان کے علاوہ دیگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس انوار تجلیات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسبت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی وابستگی کے لیے سالک کا روحانی تعلیم حاصل کرنا اور ایک خاص روحانی کیفیت تک پہنچنا لازم ہے، جہاں اسباب و وسائل جل کر مٹ جاتے ہیں۔ جبکہ یہ بھی واضح رہے کہ جو طالب علم مبتدی جو ابھی ابتدائی روحانی مراحل میں ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کی امید یا دعویٰ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حضرت شہنشاہ دو جہان صلاۃ و سلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد آثار نبوت سے کچھ باقی نہیں رہا، سوائے خوشخبری دینے والے سچے خواب باقی رہے ہیں جو مومن دیکھتا ہے یا ان کے لیے کسی اور کو دکھائے جاتے ہیں، یعنی ہونے والے واقعات کی اطلاع مومن کو بذریعہ وحی نہیں بلکہ خواب ہوا کرے گی۔ تو اگر آپ عقل و فہم رکھتے ہیں تو اس بات کو سمجھیں، اگر آپ اہل فہم نہیں تو ریاضت نورانی و مجاہدہ سے عقل و فہم کی تلاش کریں اور کوشش و مجاہدہ کریں، اور یاد رکھیں کہ عقل و فہم روشنی سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ روشنی آپ کے اندر کی انا پرستی، ایگو، نفس اور وجود ظلمانی کو مٹا کر ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اندھیرے سے روشنی حاصل نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جس مقام پر روشنی آ جاتی ہے وہ مزین، خوبصورت و دلکش اور قابل رشک و مشرف ہو جاتا ہے، جو خود کو مٹا کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس مقام پر انسان کو ایسی ولایت اور حکومت نصیب ہوتی ہے، یعنی اس کو عبودیت یعنی بندگی، فرما برداری اور تائید بندگی حاصل ہوتی ہے کہ دل کو اپنی خواہشات، قدورتوں اور علائشوں سے پاک کر کے خدا کی طرف دھیان لگاتا ہے اور دن رات اس کی عبادت اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بس یہ مقام کو سمجھنا لازم ہے، کیونکہ اس سے آگے کا معاملہ ایک ایسا راز ہے کہ آگے صرف اس کے اہل ہی جانتے ہیں۔ بس یہی مقام تجلیات و معرفت دیدار حقیقی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ المنافقون آیت 8 میں فرمایا ہے کہ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے ہی ہے، یعنی جسے چاہے وہ عزت عطا کرتا ہے۔
بس یہی حالت دیدار حقیقی، حلت و اعزاز، خوشبری اور مقام راز ہے، اور اسی مقام پر دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف حاصل ہوتا ہے بلکہ حقیقی معنوں میں حق و حق کار اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم کو نصیب فرما موافقت اور ترک منازعت، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔